बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट नुमान खान। और मैं हूं मरील बलोच। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टुडे। तो उमर, क्या है आज के अपडेट्स? आज की अपडेट जो केपी असम्बली से है वो ये कि वहाँ के अरकान ने आज जो है हल्फ उठा लिया है, जबकि आज के सेशन में सोबिया शाहिद जो लीगी एमपी है और पीटीआई के लोगों में जो है बहुत ज़्यादा जो है नारेबाजी का जो है सामना करना पड़ा। अच्छा, बेसिकली देखा जाए तो ये नून लीग की जो ये एमपी है सोबिया सोबिया शाहिद, शाहिद जी साहिबा, जी ठीक है, इन्होंने अपने साथ बैठे हुए अरकान से जो है घड़ी ली है। जी और इस घड़ी को लेकर वो फ्लोर पर आई हैं, और उस फ्लोर पे आने के बाद उस घड़ी का जो है उन्होंने चारों तरफ जो है वो उसको लहराती रही है। जी। तो घड़ी का जो लेकर आने का मकसद था वो आपको भी पता है और इशारा था मुझे भी इमरान पता है। खान की तरफ कि वो तोशाखाना से जो वो घड़ी चोरी का जो अच्छा, उनका दूसरी मामला है। बात ये कि सोबिया शाहिद साहिबा को ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप जो है अवाम के मैंडेट से इधर नहीं आई, आप मखसूस नशिस्त पर इधर आई हैं। दूसरी बात ये कि सोबिया शाहिद साहिबा को ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि इमरान खान को तोशा खाना, साइफर, इसके अलावा जितने भी उनके केसेस थे उन पर उनको जो था वो इलेक्शन से पहले उनको सज़ा हो गई है। बिल्कुल। तो अवाम ने जो है वोट देकर ये इलेक्शन में साबित साबित कर दी किया है जी। कि हम इन तमाम जो है ये सज़ाओं को जो है वो रद्द करते हैं। रद्द करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि पहले तो ये घड़ी वाला वाक़या आया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो था इस चीज़ पर मज़ीद गुस्से का इजहार किया। ठीक है, उन्होंने गैलरी से बैठकर जूते फेंके हैं, इसके अलावा लोटा भी फेंका है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जो था सोबिया शाहिद साहबा ने जूता उठाया है और उन लोगों के सरों पर रखा है जिन्होंने अवाम ने मैंडेट दिया है। ठीक है। देखो, ये मैंने आपको कहा ना कि ये चीज़ें आपको हर असम्बली में देखने को मिलेंगी, बिल्कुल। चाहे वो सिंध हो, चाहे केपी के हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई भी असम्बली हो, आपको देखने को ये चीज़ें मिलेंगी। खास लेकिन करके वो लोग जो मखसूस नशिस्तों पे आते रहे। यार देखो, अगर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है मखसूस नशिस्तें उनको अलॉट करती जो पढ़े लिखे लोग थे, जो विजनरी लोग थे, तो शायद जो था वो जो आप ये कह सकते हैं कि सियासत कुछ किसी और तरफ जो था कुछ वो साफ होती, कुछ बेहतर होती। मतलब सियासत किसी और तरफ जा रही होती। बिल्कुल सर। लेकिन इसी तरह जो आज स्पीकर के लिए पीटीआई ने बाबर सलीम, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी का जो है नाम जो है वो पेश किया आगे। सो बेसिकली सर हम ये कह सकते हैं कि इस जितना भी ये इलेक्शन का प्रोसेस था, चाहे वो उनका मैंडेट चोरी हुआ है पीटीआई का, लेकिन केपी ने ये साबित किया है कि वहाँ पे इमरान खान का ही नाम है, वो इमरान खान का अब गढ़ है। यार मैंने इमरान खान को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि हमारे यानी कि अवाम इतनी निकलेगी। सर ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, कोई जमात लगातार तीसरी दफ़ा इस सूबे के अंदर हुकूमत बना रही है। देखो, इमरान खान में कोई बात थी कोई तो बात होगी तो वहाँ के लोगों ठीक ने है, पसंद उनको किया। पसंद किया ना, ठीक है। बिल्कुल। देखो, मैंने आपको कहा ना कि सियासतदान और एक लीडर में यही फ़र्क है कि लीडर जब बात करता है तो वो अपनी बात को जो है अवाम तक पहुंचाता है, अवाम के दिलों तक वो चीज़ पहुंचती है। जब एक सियासतदान बात करता है ना तो वो सिर्फ मफरूज़ों पे बात करता है, वोट लेने के लिए बात करता है, अवाम को सबस बाग दिखाने के लिए बात करता है। बिल्कुल। तो यही फ़र्क है आज जो है नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये दूसरी सियासी जमातों में, और यही फ़र्क इमरान खान में है सर इनके कि नारे देखो, इमरान जी। खान आज जेल में भी रहकर जो है इज्जतदार बना हुआ है, और ये सारे लोग आज बाहर रहकर भी जो है वो जलील हो रहे हैं। सर ये जो सब्ज बाग की आपने बात की है, जो मरीम नवाज ने अपनी तकरीर में कहा था कि हम बेहतरी करेंगे, हम मईशत को बेहतर करेंगे, तो उनका ये बयान देना था, और आज 7 रुपये जो है बिजली का यूनिट बढ़ चुका है। यार देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी नई हुकूमत आएगी उसको ये मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, मुश्किल फ़ैसले लेना पड़ेंगे। पहले तो देखो तो ये जितने भी अरकान हैं ये अवाम के मैंडेट से इधर नहीं आए, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर आला हो, बिल्कुल। ठीक है। ये इदारों के मैंडेट के लोग हैं। तो जब अपने लोग मुसल्लत करते हैं तो इस तरह की खराबियाँ आती हैं, क्योंकि वो अवाम के मफाद में या पाकिस्तान की तरक्की में या पाकिस्तान के मफाद के लिए काम नहीं करते। बिल्कुल आपने सही कहा सर। हम आगे चलते हैं अगली खबर पे। वो ये है कि जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का मामला है, आज उनकी दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, अच्छा, जिसमें जी। देखा जाए तो इस टाइम जो है ना वो इलेक्शन कमीशन भी एक अपनी अदालत खोल के बैठा हुआ है, ठीक है। बल्ले के निशान से लेकर तौहीन उनके इलेक्शन कमिश्नर तक। सारा कुछ जो है अभी सारा कुछ खुद ही देख रहा है। बिल्कुल। मतलब देखो यार, अदालतें खोली इसलिए गई थी ताकि इंसाफ जो है वो अदालतें फराहम करें, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन एक अपनी जो है वो अदालत खोल के बैठा हुआ है। जी। अब देखो कि दूसरी तमाम सियासी जमातों को जो है उनकी मखसूस नशिस्तें उनको घर तक पहुंचा के दी गई हैं। बिल्कुल। जहाँ पे बात आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहाँ पे इनको आइन भी याद आ गया, कानून भी याद आ गया, दायरा कानून भी याद आ गया, आइन के वो तमाम शिकें भी याद आ गई जो इन्होंने किसी दौर में ख़त्म कर दी थी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज जो सामने आई है वो ये है कि इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद का जो ख़त है
وہ بیرسٹر گوہر علی ظفر کو دیا، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سنی اتحاد کونسل نے اس کے بارے میں کچھ اطلاع نہیں دی. تو یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ یار یہ بیسکلی دیکھو ابھی تک آج یہ اس کی سٹارٹنگ تھی. نہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی کو ڈوج کر جائے گی؟ یار مجھے نہیں لگتا. دیکھو عمران خان نے اگر کسی سیاسی جماعت میں جو ہے اپنے ارکان اس میں شامل کرائے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان جو ہے سارے کچھ جانتے ہیں. حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈبل ڈاج بھی کیا جا رہا ہو. بالکل، ٹھیک ہے، ٹریپ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی ٹریپ بھی ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں جو ہے وہ آپس میں لڑانے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. سر اسی طرح فیصل وارڈا جو ہے یہ شاید میرے خیال میں جو خط تھا یہ 26 فروری کو لکھا گیا. جی تقریباً 26. اچھا، اس میں سب سے زیادہ جو مجھے انٹرسٹنگ بات لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ معاملہ جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا ہے، جس میں وہ الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ انہیں یہ جو ہے ریزرو سیٹیں نہیں چاہیے سنی اتحاد کو. اچھا، مخصوص میں نے کہا نا کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. جی، دینی کس نے؟ الیکشن کمیشن نے. جی، اب یہاں پہ درخواستیں جو ہے وہ ایم کیو ایم نے بھی دی ہیں، پی ایم ایل این نے بھی دی ہے، پیپل پارٹی نے بھی دی ہے. جی. اچھا یہاں پہ دیکھو تو پہلے تو پی ایم ایل این نے جو ہے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، لوگوں کو اسمبلیوں تک پہنچایا. اب جب مخصوص نشستوں کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پہ بھی نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ دیں، وہ مخصوص نشستیں ہمیں دے دیں. سر وہ جو مینڈیٹ چوری کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آج کل وائرل ہے سوشل میڈیا پہ. ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں ایم کیو ایم کے کچھ جو ان کا مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، کامران ٹسوری، وہ صاف یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک تھا ہی نہیں. یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ گزشتہ روز کی جو مصطفیٰ کمال صاحب کی وہ آڈیو سنیں یا ویڈیو دیکھیں نا، تو پہلے تو بات یہ کہ انہوں نے خود ہی لیک کی ہے. ٹھیک ہے، اچھا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ دیکھو یار کیوں کریں گے؟ رابطہ کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے تو باہر سے تو کوئی ملے گا تو کوئی لوگ نہیں آئے ہوں گے ادھر. لیکن پھر بھی انہیں یہ کر کے ملے گا، انہیں تو یہ ڈیمیج ہوگا الٹا. اچھا کیوں؟ کس بات کا ڈیمیج ہوگا؟ کہ انہیں وہ عوام کو یہ بات پتہ چل رہی ہے جو وہ مانتی تھی، جن کا یہ یقین تھا کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، آج یہ تسلیم کریں اپنی زبان. نہیں، آپ اگر اس آڈیو کو سٹارٹ سے لے کر چلے نا تو بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ایم کیو ایم کا جو ہے وہ ایک جو ہے ان کا وفد جو ہے وہ ادھر گیا ہے پی ایم ایل این سے ملاقات کرنے کے لیے. وہاں پہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے جیسے ہم آپ کو جانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، پھر جب مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے کچھ باتوں کا ذکر کیا تو صاف مسلم لیگ نون کے وفد نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہمیں ایم کیو ایم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے بغیر یہ اسمبلی چلا سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں پوری ہیں تو ہمیں ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ دیکھو کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ ان کو یہ بات کرنے کی تک بنتی تھی نہیں بنتی تھی نا. اس کے بعد انہوں نے تمام باتوں کا ذکر جو ہے اپنی رابطہ کمیٹی کے ساتھ کیا، اس اجلاس میں کیا. سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہماری جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ اور جج ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب محترم، کیا وہ اس بات کا ایکشن نہیں لیں گے؟ اب یار لینا تو نہیں بنتا. سر کیوں نہیں لینا بنتا؟ آپ کے عوام کا جو بنیادی حق ہے کہ ووٹ وہ جسے چاہے ڈال سکے، آج اس کا مینڈیٹ چوری اور چوری کرنے والے تسلیم کر رہے ہیں، تو کیا قانون اس پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھے گا؟ نہیں، بیسیکلی وہ یہ تھا کہ پیپل پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ ان کا اتنا مینڈیٹ بنتا ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ مراد علی شاہ صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایم کیو ایم اتنی سیٹیں لے جائے گی. ٹھیک ہے، اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے عوام کا مینڈیٹ چوری کی ہے. بالکل، عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے، اب بات یہ کہ یہاں پہ نون لیگ نے ایک بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہے وہ زبردست کام یہ کی ہے کہ جو پیپل پارٹی نے جو باتیں مسلم لیگ نون کو کی تھی، مسلم لیگ نون نے وہی باتیں ایم کیو ایم کو بھی کر دی ہیں. جی ٹھیک ہے، اب شاید آنے والے دنوں میں جو ہے آپ دیکھنا اختلافات مزید بڑھیں گے. دوسری بات اس کے اوپر جو فیصل واڈا کا بیان ہے وہ بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے یہ قانونی ہے، اور اگر قانونی ہے تو پھر نہ سمجھیں آپ. یار میں نے آپ کو کیا کہا تھا، جہاں پہ آئین کا لفظ آئے گا وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف آ گئی. مطلب کسی بھی پاکستانی کو عدالت سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اس کا کوئی حق نہیں ملے گا. یار دیکھو پاکستان تحریک انصاف بلے کا نشان لینے کے لیے سپریم کورٹ گئی، سپریم کورٹ نے ہی پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا. بالکل، پھر الیکشن کے دوران جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوتا رہا، کسی عدالت نے آج تک ان کے حوالے سے کوئی بھی انصاف کا کوئی بھی آرڈر جاری کیا ہو. یہاں تک کہ بیرسٹر گوہر علی صاحب ہو گئے، اس کے علاوہ علی ظفر صاحب ہو گئے، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما جو تھے وہ عدالتوں سے بار بار جو تھا وہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کرتے رہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن سے سٹارٹ ہونے سے لے کر ختم ہونے تک
یعنی کہ جب سے الیکشن کمپین سٹارٹ ہوئی ہے جی. تب کہیں پہ بھی آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نظر آئی؟ کہیں پہ بھی نہیں. حالانکہ جو تھا وہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا تھا کہ میں نے لیول پلینگ فیلڈ کا حکم دے رکھا ہے. بالکل. تو بھائی آپ نے حکم دے رکھا ہے تو اس پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ اگر اس کے علاوہ اس کے حوالے سے کوئی ادارہ قائم ہے تو وہ بتا دیں تاکہ لوگ جو ہے بار بار عدالتوں کا رخ نہ کریں. سر اس کا مطلب جو فیصل واڈا نے کہا ہے نا کہ فارم 45 میں چھولے کھائیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ چاند پر جا کر حکومت بنا. اچھا عمر سیدھی سی کلیئر کٹ بات ہے, آج جو یہ الیکشن ہوئے نا اس میں فارم 45 کی کوئی بھی وقت نہیں, آنے والے دنوں میں بھی کوئی وقت نہیں. بالکل. اس کا مطلب یہ کہ فارم 45 پہ آپ چھولے کھائیں, ٹھیک ہے, 46 47 48 49 50 51 یہ آپ کے جو ہے مین کاغذات ہوں گے. بالکل. دیکھو نا اگر آپ نے فیصلہ جو تھا وہ فارم 46 47 48 پہ کرنا تھا تو پھر فارم 45 بنائے کس لیے؟ جبکہ پی ٹی آئی نے ان کے جتنے بھی ممبر جو الیکشن جنہوں نے لڑا ہے انہوں نے فارم 45 جتنے بھی تھے وہ سامنے میڈیا کے رکھے ہیں, ثبوت پیش. دیکھو عمر میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ڈیلے کرنے کے ٹیکٹکس ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, اسی طرح چیزوں کو ڈیلے کیا جائے گا. اب دیکھو ڈیلے کرنے کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہو رہا ہے. مخصوص نشستیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی. وہاں پہ 29 تاریخ کو جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا دیا گیا ہے. یہاں پہ ابھی تک مخصوص نشستوں کا معاملہ ہی حل نہیں ہوا. ایک پارٹی کہہ رہی ہے مجھے دے دو, دوسری پارٹی کہہ رہی ہے مجھے دے دو, تیسری پارٹی کہہ رہی ہے کسی کو نہ دو. حالانکہ آئین کے مطابق جب تک آپ نیشنل اسمبلی کی ریزرو سیٹس پوری نہیں ہوتی آپ اجلاس نہیں بلا سکتے. تو یہاں پہ یہ دیکھو نا کہ مسئلہ کس کا چل رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا اور الیکشن کمیشن کا. مسئلہ کیا ہے؟ مخصوص نشستوں کا. یہاں پہ جو ہے دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آگے آگے ہو رہی ہیں کہ ہمیں مخصوص, یعنی کہ آپ اس میں ایک چھوٹی سی مثال یہ بھی دے سکتے ہیں کہ ابھی شہر بسا نہیں اچکے پہلے پہنچ گئے. جی. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے یہ وہ کردار جو ہے وہ جو کر رہی ہیں کہ جیسے آپ ایک دیگ لے کر جو ہے بازار میں جاتے ہو تو پیچھے سے جو ہے نا وہ 4 ہاتھ آگے ہو رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے اس نے 6 شاپر پیچھے رکھے ہوئے, جس کو جتنا مل جائے وہ جس کو جتنا مل جائے. تو سر ان سب معاملات میں ایک اچھی خبر عمران خان کے لیے یہ کہ ان کے جو توڑ پھوڑ کا جو ان کے اوپر کیس تھا, مقدمہ تھا, ان میں ان کو بری کر دیا گیا. اچھا یہاں پہ جو چیز دیکھو نا کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. فیصل جوید بھی ان کا نام شامل ہے, خرم نواز کا بھی نام شامل ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ارکان وہ ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے اب کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں. خاص طور پہ خرم نواز اور اسد عمر. فیصل جوید تو خیر پھر بھی, اور بہت سارے ارکان بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے صرف, ان کے علاوہ بھی ارکان ہیں جو لوگ. اب یہاں پہ دیکھو کہ اگر بات آتی ہے فیصل جاوید صاحب کی, یہ شاید 2-4 نام ہوں گے جو رہ گئے تھے یا رہ گئے ہیں. اگر تو سزا ہوتی تو پھر ان ساروں کو بھی ہوتی, لیکن ان ساروں کی وجہ سے ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف پر کوئی کرم نوازی نہیں ہو رہی, صرف اور صرف ان کی وجہ سے جو آج پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. 9 مئی کی مذمت کی ہے اور پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور عمران خان پہ سارا ملبہ ڈالا ہے, آج وہ صاف ہو رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ دھلتے جا رہے ہیں. ہاں بس وہ دیکھو نا ان کی وجہ سے ان پر بھی رحم و کرم کیا جا رہا ہے. یہ تھی ہماری آج کی اپڈیٹ. آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا.